जन्नत तलक ले जाएगी। معزز صاحبین کرام و برادران ملت اسلامیہ، اس پیس پر بیٹھے ہوئے علماء کرام و طالبان علوم نبویہ، باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الغفار الجبار الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وعدہ بین الروح والجسد، وعلی من قال عیسیٰ علیہ السلام فی شانہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وعلى آله وأصحابه الأسعد الأمجد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنوں نے تو قصیدے پڑھے ہیں، نعتیں لکھی ہیں، لیکن غیروں نے بھی آپ کی ذات اقدس پہ خامہ فرسائی کی ہے۔ بہت مشہور شاعر ہے کالیکا پرشاد، اس نے اپنے لفظوں میں کہا تھا، ہو فرش زمین تاب فلک درہم و دینار، ہو فرش زمین تاب فلک درہم و دینار، تا فرش و تا عرش رہے مائی کا انبار، بنے پارس بنے کوہسار، ایک سمت کھڑے ہو وہ میرے سید ابرار، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور نعمت دارین کو دامن میں چھپا لے، پھر کالیکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، سب چھوڑ دے نالین محمد کو اٹھا لے، محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک اور عاشق ہیں دلو رام کوثری، عظیم الشان ہے شان محمد، عظیم الشان ہے شان محمد، خدا خود ہے ثنا خوان محمد، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یہی ہیں چار یاران محمد، علی و فاطمہ شبیر و شفقت بسا ان سے گلستان محمد، ہے ان کا نطق بھی نطق الہی، کلام حق ہے فرمان محمد، بتاؤ کوثری کیا شغل اپنا، بتاؤ کوثری کیا شغل اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خوان۔ تو ہندوؤں نے غیر مسلموں نے اس کو تانا دیا کہ تم غیر مسلم ہو کر کے
مسلمانوں کی نبی کے شان میں نعت پاک لکھتے ہو، نعت پاک پڑھتے ہو. تو دلو رام کوثری نے کہا کہ میرے جسم میں جب تک جان ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک لکھتا رہوں گا اور پڑھتا رہوں گا. پوری زندگی آقا کی شان میں نعت پاک لکھتے رہے، یہاں تک کہ سن 1923 میں ان کا آخری وقت آ پہنچا. جانکری کا عالم تھا، تمام رشتے دار، اعزاء و احباب سب جمع تھے اور قریب تھا کہ روح اب سے انصری سے پرواز کر جائے. اور ایسا لگ رہا تھا وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے. لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کس کا انتظار کر رہے ہیں. ایک بار کی ان کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ مسکرا اٹھے اور کہا دیکھو وہ آ گئے، مجھے کھڑا کرو. اس جاگری کے عالم میں وہ کھڑے ہو گئے، کہا دیکھو میرے آقا تشریف لے آئے. میرے آقا جی کی میں نعت پاک پڑھتا رہا، لکھتا رہا، وہ تشریف لے آئے. دیکھیے آقا فرما رہے ہیں اے دلو رام، ملک الموت فرشتہ تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پاس آنے والا ہے. تم نے پوری زندگی میری تعریف کی ہے، میری نعت پاک لکھی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا چاہنے والا جہنم کی آگ میں جلے، اس لیے کلمہ پڑھ لو. پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو عرض کیا حضور جب آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر کے مشرف باسلام کیا ہے تو میرا نام بھی اسلامی رکھ دیجئے. آقا نے ارشاد فرمایا دلو رام کوثری سے کوثر علی ہو گئے، اب سے انصری سے پرواز کر گئے. تو بتاؤ کوثری کا شغل اپنا ہر دم سنا کرتے. ایک بار اور درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا شفیعنا و حبیبنا محمد و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نو انسانی، سلام اے دل رحمانی، سلام اے نور یزدانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. میرا سر ہو تیرا در ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. میرا سر ہو تیرا در ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے حق سے رشتہ آدمی کا جوڑنے والے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر وطن والے بھی جن کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جن سے جنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا شفیعنا و حبیبنا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ. حضرات، آپ کے مرکزی درسگاہ دارالعلوم اہل سنت بہرالعلوم کا یہ شاندار پروگرام نہایت ہی اس کو احتشام کے ساتھ منعقد ہے. اور میں تو ابھی پہلی کڑی ہوں اس مرکز علم و فن میں. ایک سے بڑھ کر کے ایک مختلف حضرات
जलवा फरमा है। खुसूसियत के साथ जामे फ़नून मुख्तलिफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बहरुल उलूम मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला और माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब क़िबला और माहिर दरसियात हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ क़ारी ताहिर अली साहब क़िबला अलीमी और तमाम तलबाए किराम, इंशाअल्लाह ताला सबसे आप जो है सुनेंगे। मैं हाजिर हुआ हूँ, हज़रत का हुक्म हुआ है, बहरहाल कुछ देर अर्ज़ मातूस करूँगा। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मौलाना रशीद साहब ने अभी नाते पाक पेश किए और उससे पहले मौलाना मुख्तार अहमद साहब ने नाते पाक पेश किया, उससे पहले नबी हुसैन साहब ने नाते पाक पेश किया। मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे जोरे दिया और तो चार शेर मैं भी कह दे रहा हूँ ताकि मेरी भी खाना पानी हो जाए। तो ज़रूर शरीफ पढ़ लीजिए। मौलाना शफी मोहम्मद वाली व बारिक वसल्लम सलाम व सलाम दाइमा अलैहि या वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फूल खारों में है दिलकशी, क्या बात है। नूरे सदक़े मिली रोशनी, फूल तो फूल खारों में है दिलकशी, सहने दिल में चिटकने लगी चांदनी, सहने दिल में चिटकने लगी चांदनी, चाँद भी झूम कर कह रहा है यही या नबी 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 या नबी। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे जुगल फूल। और अजमल सुल्तानपुरी फरमाते हैं नहीं मालूम सर तो क्या हम, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जान के मदीना, मेरे इश्क तू ही ले चल मुझे जाने के मदीना। हुआ मस अगर किसी से तुम मही पूछी है नस्लें, हुआ मस अगर किसी से तुम मही पूछी है नस्लें, कहाँ इतराज़े गुल कहाँ नूर का बहुत से करते हैं। और इनका साहब क्या फरमान है, उनके कदमों को चूमे ये धरती गगन, उनकी खुशबू से महके जवारे चमन, उनके कदमों को चूमे ये धरती गगन, उनके खुशबू से महके जवारे चमन, ताकि उनका पसीना ये बोली दुल्हन, ताकि उनका पसीना ये बोली दुल्हन, नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल जन्नत की खुशबू चली। सरकार की आमद
یا نبی دل نبی کی محبت سے آباد ہے جو ہے غافل نبی سے وہ برباد ہے سب سے آگے بڑھتے رہتے سب سے آگے لگتا تھا کہ سب سے زیادہ چاہنے والے یہی ہیں سب سے آگے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاش نہیں کر رہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ اور آپ نے ارشاد فرمایا نکل جا منافق جیسے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن نکالنا جیسے آدم کا بھائی اپنا تفریح کا ماحول نکالنا جیسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب آپ لوگ بیٹھ جائیں جیسے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے دل نبی کی محبت سے آباد ہے جو ہے غافل نبی سے وہ برباد ہے جو غلام نبی ہے وہی شاد ہے جو غلام نبی ہے وہی شاد ہے عاطف غیب سے عاطف غیب سے آئی آواز بھی یا نبی 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 پوچھ لو اعلیٰ حضرت کی تصنیف سے مفتی دین و ملت کی تعلیف سے پوچھ لو اعلیٰ حضرت کی تصنیف سے مفتی دین و ملت کی تعلیف سے واصف شاہ بطحہ کی توصیف سے واصف شاہ بطحہ کی توصیف سے یہ وظیفہ ہے پیران مارے روے یا نبی 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 دونوں عالم پہ ان کی نوازش ہوئی رحمت و نور کی ایسی بارش ہوئی دونوں عالم پہ ان کی نوازش ہوئی رحمت و نور کی ایسی بارش ہوئی میں مدینہ چلوں جب یہ خواہش ہوئی میں مدینہ چلوں جب یہ خواہش ہوئی تیرے کی موت ہے تیرے کی موت ہے روشنی زندگی یا نبی 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 پوچھ لو آج دلکش کی دلکش جو آواز ہے مدشاہ مدینہ کا اعزاز ہے دلکش کی دلکش جو آواز ہے مدشاہ مدینہ کا اعزاز ہے مدشاہ کرم میرے دم ساز ہے مدشاہ کرم میرے دم ساز ہے عاطف غیب سے عاطف غیب
या नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सेहराए अरब से इस्लाम का चश्मा और वो एक ज़ात जिसे सदियों से किसी सय्याह ने काबिले तवज्जो नहीं समझा था, ज़माने की निगाहों का मरकज बन गए। उनके लोहे ने हर लोहे को काटा, उनकी तहजीब और तमद्दुन ने हर तहजीब और तमद्दुन पर बरतरी हासिल की। जिस दिन हजरत आमिना के लाल हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते का नाम मोहम्मद तजवीज़ किया जा रहा था और आप इस खाने गीती पर तशरीफ लाए तो आलम क्या हुआ कि खाने काबा में 360 बुत जो रखे हुए थे एक बारगी के बल गिर पड़े। आतिश कदे ईरान जो 1000 साल से रोशन था और कभी उसकी आग बुझी नहीं थी, एक बारगी बुझ गई। अहले फारस दरियाए सावा का पानी पीते थे, वो दरिया एकाएक खुश्क हो गया और इसरा के महल के 14 बड़े अंगूरे एक बारगी टूट करके गिर पड़े। जानवरों ने आपस में बशारत दी कि अबुल कासिम का ज़ुहूर हो गया। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे बतने मुक़द्दस से एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात नजर आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे बतने मुक़द्दस से एक ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात नजर आए। बेशक हजरत सरकार क़यामत की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ए अल्लाह हमारी कौम में एक रसूल भेज दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम ना हो इसमें गिरामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हजरत जिब्रील अमीर खाने काबा में तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, इज़हर या सय्यदुल मुरसलीन, इज़हर या शफीउल मुज़निबीन, इज़हर या ताहर यासीन, ए रसूलों के सरदार तशरीफ लाइए, ऐ गुनहगारों की शिफाअत करने वाले तशरीफ लाइए, ए ताहर यासीन तशरीफ लाइए। तो खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़ब जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदे याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के निरंग में पाया। दिले यहिया में अरमा रह गए जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए वाज इसकी शान रहमत के। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबा के मिंबर से, इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो मुबारक दावरे आराम आ पहुंचा, दायमी के शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। बकायत शान ज़िबाई बशर नाज़ इक्ताई, हमी बनकर अमानत आमिना के गोद में आई। जाअकुम मिनल्लाहि नूर
یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے اور روشن کتاب۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کفر کے پہلے عمیق میں گری ہوئی تھی۔ حضرات، آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی آمد سے دنیا ظلمت میں بہار آ گئی۔ 360 خداؤں کے ماننے والوں کو ایک خدا کے ماننے کی معرفت حاصل ہو گئی۔ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ جدا ایک قبیلے کا خدا تھا، ہر گھرانے کا، ہر ایک قبیلے کا خدا تھا، ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی ہاتھ جانے کا۔ وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نگہ کہیے، اسی کعبے کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا۔ دلوں سے ظالموں نے وحدت کا مٹا ڈالا۔ شراب، عیاشی، فحاشی، بدکاری عام تھی، جوئے بازی عام تھی، زناکاری کر کے اس پہ فخر کیا جاتا تھا۔ مظلوم ظالم پر ظلم کر رہا تھا، ہر بڑا چھوٹے کو ستا رہا تھا۔ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کیا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ حالات اتنے بدتر ہو گئے تھے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ تلوار نکل آتی۔ 2 سالوں وہ جنگ چلتی رہتی۔ اوس و خزرج کی جنگ 120 سال تک چلتی رہی، یہاں تک کہ مظلوموں کی آنکھوں نے اجابت کی دہلیز سے ٹکرائی، اور اللہ کا فضل و کرم پوری کائنات پر اللہ کے فضل و کرم کی بارش چھوم کر برسنے لگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو رہزنی کی جگہ رہبری نے لے لی، ظلم کی جگہ انصاف نے لے لی، اور سخاوت کی جگہ اچھائی نے لے لی، برائیوں کی جگہ اچھائیوں نے لے لیا۔ اور عرب کے ہم نشینوں نے مل کر کے ایک آواز بلند کیا، ایک عرب نے دین حق کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمد سے سریا کر دیا، جو نفے مدراک اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی نسل مردوں کو مسیح کر دیا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت دبا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تشریف میلاد النبی۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ ہر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات، اللہ رسول کا ارشاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ طلباء کرام تشریف فرما، جلالہ شریف میں اس کی تفسیر میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ کتاب قرآن مبین بین ظاہر۔ بے شک جی، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بے شک، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن پاک واضح اور ظاہر۔ تفسیر ثابت کی ایک میں فرمایا، سمیہ نور لأنہ ينور البصائر ويهديها للانتشار۔ نور فرمایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بصیرت کو، صاحب بصیرت کو روشنی بخشتا ہے اور ہدایت کی راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تفسیر ابن عباس نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس ایک نور آیا، یعنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور صدر الافاضل حضرت علامہ سید رحیم الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس آیت میں نور فرمایا گیا اس لیے کہ آپ سے روشنی ظاہر ہوئی اور راہ حق آپ سے لوگوں کو بے شک، سبحان اللہ۔ نور کسے کہتے ہیں؟
نور کسے کہتے ہیں؟ نور وہ ہے جو خود روشن ہو اور جو اس کی روشنی میں آ جائے اس کو بھی روشن ہو. جیسے یہ لائٹ ہے، ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں، یہ لائٹ ہے روشن ہے، چمک رہی ہے جی، اور جتنے لوگ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی چمک رہے ہیں، روشن. نور فرمایا گیا اس لیے کہ جو بھی آپ کے پاس آیا چمک اٹھا. حضرت ابو بکر آئے صدیق بن کر چمکا، حضرت عمر آئے فاروق بن کر چمک اٹھے، حضرت عثمان آئے ذی النورین بن کر چمک اٹھے، حضرت علی آئے حیدر کرار بن کر کے چمک اٹھے، حضرت بلال آئے آسمان کا ہلال بن کر کے چمک اٹھے. اور کہہ دیا بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال. فرماتے ہیں یا رسول اللہ زندہ باد سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا ارتقا بلال، یعنی ہمارے آقا ہمارے سردار حضرت ابو بکر صدیق نے ہمارے آقا حضرت بلال کو کہاں حبشی غلام، اس کی معاشرے میں کوئی نہیں، لیکن آقا کے دامن سے وابستہ ہوئے تو فاروق اعظم ان کو آقا فرما رہے ہیں. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو جب دونوں سے بلال اچھا. کیسے چمکایا میرے آقا نے؟ آئیے اس کی کچھ وضاحت کرتا چلو. یہ واقعہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. مشہور کتاب ضیاء النبی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک پہاڑی کے دامن میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگ بھگ 1500 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. ان کے پاس 1500 اونٹ تھے. ایک صحابی رسول حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف یہی پیالہ پانی جو آپ کے پاس ہے اتنا ہی پانی ہے اور اس کے علاوہ پانی نہیں ہے. تمام لوگ پیاس تڑپ رہے ہیں اور جانور بھی پیاس بجھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اسی پیالے میں رکھ دیا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اپنا دست مبارک اسی پیالے میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوٹ کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. اور اجمل سلطان پوری فرماتے ہیں رکھ دیا جو پیالے میں اپنا پنجے رحمت، کشن گانے صحرا نے کشن کی بجھا لی ہے. لوگوں نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اپنے اپنے برتنوں میں مشکیزوں میں پانی بھی بھرا، اپنے اونٹوں کو پانی پلایا، اپنی پیاس کو بجھایا. لیکن جب آپ نے اپنا دست مبارک اس پیالے سے ہٹایا ہے تو جتنا پانی پہلے تھا اتنا پانی اب بھی نہیں. اور ایک روایت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہاڑی کے دامن میں، پہاڑ کے پیچھے پہاڑی کے دامن میں ایک حبشی غلام پانی بھر کر مشکیزے میں لے کر جا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے غیب کی خبر دی، پہاڑ کے پیچھے کی خبر دی، غلام ہونے کی خبر دی، حبشی ہونے کی خبر دی، پر سوار ہونے کی خبر دی، مشکیزہ بھرے رہنے کی خبر دی. پہاڑ کے پیچھے کی خبر دی، لیکن پورے صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو پہاڑ کے پیچھے کا کیا
اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں ہوتا ہے۔ انہیں معلوم تھا جب یہ زمین پر بیٹھے ہوئے جہنم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جب یہ زمین پر بیٹھے ہوئے جنت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، جب یہ زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان کی خبر دے رہے ہیں، تو پہاڑ آپ کی نظروں کے سامنے حجاب ہوئی، سبحان اللہ۔ غلام کو لایا جاتا ہے اور اپنا مشکیزہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس مشکیزے میں ڈالا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، مشکیزوں کو بھرتے جا رہے ہیں، اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، غسل کرنے والے غسل کر رہے ہیں، وضو کرنے والے وضو کر رہے ہیں، مشکیزوں کو بھر رہے ہیں، اونٹوں کی پیاس بجھا رہے ہیں، اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ غلام ہے، حیرت سے دیکھ رہا ہے 15,000 لوگ پیاس بجھائے ہیں، 15,000 پیاس بجھائے، لیکن پانی ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حیرت و استعجاب میں پڑا ہوا ہے، دیکھ رہا تھا غور سے، اور یہی معاملہ ابھی تھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سر پہ پھیر دیا تو کہاں وہ حبشی غلام کہاں سرخ و سفید ہو کر کے چمک اٹھا۔ زین و فکر نے فیصلہ کر لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرات امام اہل سنت اسی کو فرما رہے ہیں، نجوم و مہو مہر کہلانے والے ضیا سارے عالم میں برسانے والے، نبیوں میں رہنما لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمکا دے چمکانے والے، رات کی چمکا دے چمکانے والے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا شفيعنا وحبيبنا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام دائما عليك يا رسول اللہ۔ حضرات برادران ملت اسلامیہ، غلام اپنے آقا یہودی کے پاس جا رہا ہے، کافی تاخیر ہو چکی تھی، آقا نہایت ہی غصے میں ہے، لیکن دیکھ رہا ہے اونٹنی تو اسی کی ہے، مشکیزہ تو اسی کا ہے، غلام کے بیٹھنے کا انداز اس کے غلام ہی جیسا ہے، لیکن میرا غلام جو حبشی غلام تھا یہ سرخ و سفید کہاں سے چلا آیا؟ ذہن و فکر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہو سکتا ہے اس نے میرے غلام کو مار ڈالا ہو اور پانی پہنچانے کے لیے آ رہا ہو۔ پھر اس نے ذہن سے اس بات کو بھی جھٹک دیا کہ اگر اس نے قتل کیا ہوتا تو پھر میرے پاس آتا۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہونے دو، قریب پہنچتا ہے غلام، کرخت آواز میں پوچھتا ہے تم کون ہو؟ کہا آقا میں آپ کا غلام ہوں۔ کیسے میرے غلام ہوں؟ میرا غلام تو حبشی تھا، کالا کلوٹا تھا، تم تو گورے چٹے ہو، سرخ و سفید ہو کر کے چمک رہے ہو، تم میرے غلام ہو ہی نہیں سکتے۔ حضور میں آپ کا غلام ہوں، چاہے تو مجھ سے اپنے گھوڑوں کے بارے میں پوچھ لیجئے، چاہے تو اپنے مجھ سے استبل کے بارے میں پوچھ لیجئے، آپ کی چابیاں کہاں پہ رکھی جاتی ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ لیجئے، آپ کے گھوڑے کہاں باندھے جاتے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ لیجئے، آپ کے پینے کا پانی کہاں رکھا جاتا ہے وہ بھی مجھ سے پوچھ لیجئے، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا غلام تو حبشی تھا، تم تو سرخ و سفید ہو کر کے چمک رہے ہو۔ تو غلام نے جواب دیا یہ بات صحیح ہے، لیکن معاملہ یہ ہے وہ داستان جو امانت ہے دل کے داغوں میں، وہ داستان جو امانت ہے دل کے داغوں میں، کہوں تو چاند ستاروں کو نیند آ جائے۔ یہ جو میرا
ظاہری انقلاب دیکھ رہے ہو، سو سے اس خورشید کے اختر میرا تابندہ ہے، جس کی تابانی سے اب سینے سحر شرمندہ ہے۔ ایک چمک والے نے، ایک چمک والے نے، ایک نور والے نے اپنا نورانی ہاتھ میرے اوپر پھیر دیا، میں سرخ و سفید ہو کر کے چمک چمک۔ تو یہودی آقا نے کہا کہ مجھے بھی ان کی بارگاہ میں لے کر کے چلو، لیکن شرط یہ ہے تم آگے جاؤ گے اور میں۔ وہ بھی آتا ہے اور آپ کے دستے اقدس پہ مشرف کا اسلام ہوتا ہے، تو چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دو صحابی رسول ہیں، دو صحابی رسول ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ دیر تک گفتگو ہوتی رہی، شب تیجور کی تاریکی ہر طرف پھیل گئی۔ اب گھر جائیں تو کیسے جائیں، گھر جائیں تو کیسے جائیں؟ ٹارچ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے جس نے ہمیں اتنی رات تک روکا ہے وہ ہمارے جانے کا بھی بندوبست کرے گا۔ ایک صحابی رسول، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک صحابی رسول دوڑ کر کے جاتے ہیں اور ایک عصا لے کر کے آتے ہیں، ایک ڈنڈا لے کر کے آتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر پھیر دیا، اور جب آپ نے پھیرا اپنے دست مبارک کو تو وہ عصا چمکنے لگا اور ٹارچ کا کام دینے لگا، اس سے روشنی نکلنے لگی۔ دونوں صحابی رسول اسی عصا کے سہارے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی منزل پر پہنچے جہاں سے دونوں کے گھر کا راستہ الگ الگ تھا، ایک کا راستہ پورب تھا اور دوسرے کا راستہ پچھم تھا۔ عصا ایک تھا، لائٹ ایک تھی، روشنی ایک تھی، جانے والے دو تھے۔ شب تیجور کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جائیں تو کیسے جائیں؟ لیکن وہ صحابی رسول تھے، ان کا یہ ایمان تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ ایک دوسرے صحابی دوڑے ہوئے جاتے ہیں، ایک دوسرا عصا لاتے ہیں اور پہلے عصا سے مس کر دیتے ہیں، جیسے وہ چمک رہا تھا ویسے وہ بھی چمکنے لگا۔ ایک عصا لے کر کے ایک صحابی رسول چلے جاتے ہیں اور دوسرا عصا لے کر کے چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، اختیار رسول، شان رسول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جاءکم من اللہ نور، یقیناً اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، مصطفیٰ جان رحمت ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں صاف ستھرا بناتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور رسول تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، طلباء اعظام بھی تشریف فرما ہے۔ اس میں جس صیغے کا استعمال ہوا ہے ہر جگہ میرے مضارع کا استعمال ہوا ہے، یعلم، یزکیہم، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور مضارع کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حال پر بھی دلالت کرتا ہے، استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے، حال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، آرام فرما ہیں اور امتی کے احوال سے خبر
کتنا گمراہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں گرنے والا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حضرات اور دوسری بات میں عرض کر دوں پھر اپنی تقریر میں ختم کر دوں گا کیونکہ مفتی صاحب بھی جلوہ فرمائے اور علماء کرام کے بھی ہے، اس لیے جو ہے تھوڑی دیر اور میں بیان کروں گا. اس لیے نقطے کو بھی آپ حضرات سن لیں کہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے سکھانے والا استاد ہوتا ہے اور سیکھنے والا شاگرد ہوتا ہے. استاد کو شاگرد کی زبان سمجھنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر شاگرد استاد کی زبان نہیں سمجھ رہا ہے تو سکھانا بیکار ہے، وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. اور اگر استاد کی زبان کچھ اور ہے شاگرد کی زبان کچھ اور ہے تو بھی نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پہ استاد اردو بول رہے ہیں اور وہ چینی بھاشا جانتا ہے تو ظاہر بات اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا. حضرات برادران ملت اسلامیہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو شاگرد کی زبان سمجھنا ضروری ہے اور شاگرد کو استاد کی زبان سمجھنا ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے معلم بن کر کے تشریف لائے تو ظاہر بات ہے پوری کائنات کی زبان کتنا بدنصیب طبقہ ہے جو اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہے کہ ایک صالح کو پتہ نہیں خواب ہے یا خواب گڑھ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں. تو کہا کہ آپ تو عربی ہیں یا رسول اللہ، اردو میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ کہا جب سے دارالعلوم دیوبند سے ہمارا تعلق ہوا ہم کو اردو کلام آ گیا نہیں آ گئی. غالب بھی اپنے قبر میں سر پیٹ رہا ہوگا، میر تقی میر کی سمجھ کا تو جنازہ ہی نکل رہا ہوگا. اقبال بھی بہت حیرت استجاب میں ڈوبے ہوں گے. وہ کلام جو آج تک مذکر تھا دیوبند میں جا کر کے حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے معلم بن کر کے تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے تو ساری کائنات کے لوگوں کی زبان کو بھی جانتے ہیں، ان کے دل و فکر بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آپ نے علماء سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اسی لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا رحمت خدائے پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر پھول میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.